چند دن قبل احباب میں سے ایک ساتھی نے مجھے ایک ویڈیو دکھائی کہ جس کے اندر ہمارے معروف ثنا خان حافظ طاہر قادری حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ ان کو مزید برکتیں عطا فرمائے، یہ ایک محفل کے اندر نعت پڑھ رہے تھے اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت میں کچھ اشعار پڑھے۔ تو اس وقت سٹیج پر موجود صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب یہ موجود تھے اس وقت، تو انہوں نے مائک لے کر کچھ کلمات ادا کیے۔ اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت مطلقہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے حوالے سے کچھ ایسے عناصر ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو معاذ اللہ اس کے اندر رخنہ ڈالنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں، اور کئی وہ آستانے اور وہ گدیاں بھی ہیں کہ جو متہم ہیں اس حوالے سے۔ تو ان گدیوں میں سے ایک گدی یہ بھی تھی، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب نے بغیر لومت لائم کا خوف کیے، بغیر کسی کے ڈر کے، بغیر کسی کے دباؤ میں آئے، جو عقیدہ اہل سنت واضح کیا، ہم اس پر ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ تو میں ان آستانوں اور ان گدیوں سے کہ جو متہم ہیں اس حوالے سے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اندر کچھ رخنہ ڈالتے ہیں، یعنی کہ مولا علی کو ان پر افضل بیان کرتے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اور ان کے شرف صحبت کے اندر جو ہے وہ شک کرتے ہیں، تو اس طرح کی جو تہمتیں ان پر ہیں وہ بھی اس گرد و غبار کو ہٹائیں اپنے آپ سے، اور اس طرح کا واضح موقف جو ہے اپنا وہ ریکارڈ کروائیں۔ تو اس حوالے سے حسان حسیب الرحمان صاحب نے کیا الفاظ کہے، آئیں وہ سنتے ہیں۔ میرے معاویہ پہ نہ سب و شتم کرو، میرے معاویہ پہ نہ سب و شتم کرو۔ یہ جو حضرت نے دو اشعار پڑھے، ایک صدیق اکبر کی افضلیت پہ تھا، اس کا منکر اعلی حضرت کے نزدیک، حضرت مجدد الفسانی کے نزدیک، میرے جد امجد حضرت خواجہ عبد الکریم کے نزدیک افضلیت صدیق اکبر کا رائی برابر بھی منکر رافضی ہے، سنی نہیں ہے۔ دوسرا تھا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احترام کے متعلق، اس پر ہمارا وہی موقف ہے، اور ہمارا اگر ہم اہل سنت پہ رہنا چاہتے ہیں تو یہی موقف ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت کا موقف ہے کہ اہل بیت کی بات آئے تو وہ قرآن کے پاروں کی طرح معتبر ہے، سمجھ آئی؟ اور حضرت معاویہ سمیت ایک بھی صحابی کا منکر جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، سمجھ میں آگئی؟ یہی اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اب کوئی پیر صاحب اس موقف پہ نہیں تو وہ پیر نہیں ہے، کوئی عالم اس عالم پہ نہیں، علم اس بات پہ متفق نہیں، تو سارے پیر اور مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ کوئی نعت خواہ اس موقف پہ نہیں تو اس کو چننا چھوڑ دیں، سمجھ آگئے؟ یہ دو اشعار دوبارہ پڑھ دیں۔ میں صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان صاحب کو دوبارہ سے خراج تحسین پیش کروں گا کہ جو انہوں نے یہ کلمات ادا کیے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے اندر رائی برابر بھی شک کرنے والا وہ سنیت سے خارج ہے، اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا کہنے والا یا کسی بھی صحابی کو برا کہنے والا وہ سنی نہیں ہو سکتا۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کا بھی یہی موقف ہے، امام مجدد الفسانی علیہ رحمہ کا بھی یہی موقف ہے، اور ان کے جد امجد کا بھی یہی موقف ہے۔ ان شخصیات میں سے میں دو کی عبارات مبارکہ جو ہے وہ پیش کروں گا تاکہ تمام احباب کو یہ تسلی ہو جائے کہ واقعی الحمدللہ اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت تمام صحابہ پر قطعی ہے، اور اس کا منکر جو ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے۔ اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب و شتم کرنے والا جو ہے وہ شیعی ہے اور غالی شیعہ ہے اور رافضی ہے، اس کا بھی اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے اوپر سب سے پہلے میں مجدد الفسانی علیہ رحمہ کی عبارت جو ہے وہ آپ کو پڑھ کر سنا دیتا ہوں کہ مجدد الفسانی اپنی مکتوبات شریف کے اندر، یہ 2 جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کی جلد اول ہے، اس کے صفحہ نمبر 33 پر آپ ارشاد فرماتے ہیں واتفقت الصحابة على ان افضلهم ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ،
فرماتے ہیں کہ صحابہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ان میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ قال شافعی وہو اعلم باحوال الصحابہ، اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو احوال صحابہ کو سب سے بہتر جاننے والے ہیں، آپ فرماتے ہیں اضطر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد لوگوں میں اضطراب پایا گیا کہ اب کس کو جو ہے وہ ہم اپنا قائد مانیں، کس کو ہم اپنا خلیفہ بنائیں اور کس کی ہم اتباع کریں۔ آگے فرماتے ہیں فلم یجدوا تحت عدیم السماء خیرا من ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے آسمان کے نیچے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کسی ہستی کو نہ پایا۔ فولوہ رقابہم، تو انہوں نے اپنے تمام امور اور اپنی بھاگ دوڑ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے فرما دی۔ وَهَذَا تَصْرِيحٌ مِّنْهُ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ الصِّدِّيقِ فَيَكُونُ إِجْمَاعًا فِي صَدْرِ الْأَوَّلِ عَلَى أَفْضَلِيَّتِهِ فَيَكُونُ قَطْعِيًّا لَا يَسُوغُ إِنْكَارُهُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے یہ جو تصریح ہم نے نقل کی ہے، اس سے یہ بالکل بات واضح ہو جاتی ہے کہ صحابہ کرام افضلیت صدیق اکبر پر متفق تھے، تو یہ صدر اول میں حضرت صدیق اکبر کی افضلیت پر اجماع قرار پایا، اور ایسا اجماع کہ یہ قطعی ہو گیا، اس کے اندر کسی کو بھی انکار کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ جلد 2 ہے مکتوبات شریف کی ہی، اس کے 15ویں مکتوب کے صفحہ نمبر 41 پر آپ کیا فرماتے ہیں کہ افضلیت حضرات شیخین با اجماع صحابہ و تابعین ثابت شد، کہ شیخین کی فضیلت تمام صحابہ و تابعین کے اجماع سے ثابت ہے۔ پھر آگے آپ نے فرمایا کہ اس اجماع کو نقل کرنے والے کون ہیں؟ وہ بہت بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے اس اجماع کو نقل کیا، اور ان میں سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سر فہرست ہیں۔ پھر آگے فرمایا قال الشیخ الامام ابو الحسن الاشعری ان تفضیل ابی بکر ثم عمر علی بقیت الامت قطعی، فرماتے ہیں شیخ امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت، اس کے بعد عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت بقیہ امت پر یہ قطعی مسئلہ ہے، قطعی مسئلہ ہے، یہ ظنی مسئلہ نہیں ہے۔ دیگر جو رافضی ہیں اور تفضیلی ہیں یہ اس کو کہتے ہیں جی یہ تو اتنا ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ سنیت سے خارج کر دیں، اور یہ تو جا کے مجدد الفسانی کو سمجھاؤ نا، بات جا کر دیگر بزرگوں کو سمجھاؤ جنہوں نے قطعی لکھ کر چلے گئے اور ان کو سمجھ میں نہ آئی، اور 1400 سال بعد ایک ملا آیا اور اس کو بات سمجھ میں آ گئی کہ جی یہ مسئلہ قطعی ہے یا ظنی ہے، اس پر اجماع صحابہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، اس کی وجہ سے کوئی اہل سنت سے خارج ہوگا یا نہیں ہوگا۔ یہ آپ کو بات بڑی اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گئی، نہیں سمجھ میں آئی تو مجدد الفسانی کو سمجھ نہیں آئی، اور مجدد میعت حاضرہ کو بھی سمجھ میں نہیں آئی، اور خدا کے بندے کیا کام کرتے ہو اور کیا بات کرتے ہو۔ آگے بات سنو، قال الذهبی وقد تواتر عن علی رضی اللہ تعالی عنہ فی خلافته وکرسی مملکته وبین الجم الغفیر فی من شیعته ان ابا بکر وعمر رضی اللہ تعالی عنہما افضل الامتی۔ کہتے ہیں امام ذہبی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی سے آپ کی خلافت کے دور میں یہ آپ سے تواتر کے ساتھ یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے اپنے محبین متوسلین کے درمیان یہ بات کئی دفعہ تواتر کے ساتھ ارشاد فرمائی ہے، اور وہ کیا بات ہے؟ میں کہتا ہوں سارے اپنے کان کھول کر سنو، اور میں کہتا ہوں دل کے کان کھولو گے تو انشاءاللہ یہ باتیں دل میں بھی اتریں گی، اور اس طرح کے گندے عقیدے رکھنے کا تمہیں خیال نہیں آئے گا۔ کہتے ہیں کہ بے شک ابو بکر صدیق اور عمر فاروق اعظم یہ امت میں سب سے افضل ہیں۔ سادات کو میں مخاطب کرتا ہوں کہ سادات کرام ان کی باتوں میں نہ آ جایا کریں، اور ان کے جو ہے نا وہ دامن تصویر میں نہ آ جائیں۔ اوے سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ قال ورواہ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ نیف و ثمانون نفسا، امام ذہبی فرماتے ہیں کہ یہ جو افضلیت ابو بکر اور عمر والی جو روایت ہے، اس کو مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے
80 سے زائد راویوں نے اس کو روایت کیا ہے. وعد منہم جماعتن, اور آپ نے ایک, امام ذہبی نے ایک جماعت گنوائی. قال فقبح اللہ رافدۃ ما اجہلہم, کہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ذلیل کرے رافضیوں کو, اور اتنی بڑی بات سے یہ جاہل پھرتے ہیں. اب آگے سنو, سیدی اعلیٰ حضرت جلد 10 ہے فتاوی رضویہ شریف کی, اور صفحہ نمبر ہے 201. یہاں پر سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں فرق مراتب بے شمار اور حق بدست حیدر کرار, مگر معاویہ بھی ہمارے سردار, تان ان پر بھی کار فجار, جو معاویہ کی حمایت میں عیاذاً باللہ اسد اللہ کی سبقت و اولویت و عظمت و اکملیت سے آنکھ پھیر لے وہ ناصبی اور یزیدی ہے, اور جو علی کی محبت میں معاویہ کی صحابیت اور نسبت بارگاہ حضرت رسالت بھلا دے وہ شیعی یزیدی. یہی روشن آداب بحمد اللہ تعالی ہم اہل توسط و اعتدال کو ہر جگہ ملحوظ رہتی ہے. اب یہاں دیکھیں سیدی و سندی اعلی حضرت اس شخص کے بارے میں کہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ساتھ دے کر یا ان سے محبت کا دعوے دار ہو کر مولا علی سے بغض رکھے گا یا ان کے بارے میں ہلکی بات کہے گا, آپ نے فرمایا وہ ناصبی اور یزیدی ہے. آپ نے اس کو بھی اہل سنت سے خارج کر لیا. اور میں یہاں پر ان رافضیوں سے اور تفضیلیوں سے میں مخاطب ہوں گا کہ وہ جن کو یہ بڑا مروڑ اٹھ رہا ہے اور حسان حسیب الرحمان کو خط لکھے جا رہے ہیں اور دیگر علماء کو بھی جو ہے نا وہ طنز کا نشانہ بنایا جا رہا ہے, کہتے ہیں جی یہ کیسے سنیت سے خارج ہو گیا. میں سوال کرتا ہوں کہ یہاں پر تو وہ بندہ کہ جو امیر معاویہ کے ساتھ ہو کر مولا علی سے بغض رکھ رہا ہے اس کو ناصبی اور یزیدی کہا جا رہا ہے, تم تو اس کو ناصبی کہتے ہو کہ جو مولا علی سے بھی محبت کا دم بھرتا ہے اور حضرت امیر معاویہ کو بھی اپنا سردار مانتا ہے, تم تو اس کو بھی ناصبی کہتے ہو. وہاں تمہارے ٹیڑھ میں مروڑ نہیں پڑتا, وہاں تو تم بے دریغ جو ہے نا وہ اہل سنت سے خارج کر رہے ہوتے ہو, اور یہاں پر تمہیں کیوں موت پڑ رہی ہے. اب آگے سنو, وہ شخص کہ جو مولا علی کے ساتھ ہو کر مولا علی کی محبت کا دم بھر کر وہ یہ کہے کہ ہم حضرت امیر معاویہ کے ساتھ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, معاذ اللہ, جو بکواس جس طرح مرزا کرتا ہے اور یہ چند ٹولے جو ہیں پیروں کے اور فقیروں کے نام نہاد, ان لوگوں نے یہ جو بکواساتیں کی ہیں یہ اس کی وجہ سے اہل سنت سے خارج ہیں, اور ان کا اہل سنت سے ذرا برابر بھی تعلق نہیں ہے. تمام اہل سنت کی عوام ان لوگوں سے ہوشیار رہیں اور ایسے پیروں بلکہ پیڑوں سے جو ہے نا اپنے آپ کو بچا کر رکھیں, وگرنہ ایمان کی پیڑ جو ہے وہ ایمان کو ضائع کر سکتی ہے. اب فرمایا کہ ایسا شخص جو ہے کہ جو مولا علی کے ساتھ ہو گئے حضرت امیر معاویہ کو بھونکے وہ شیعی اور یزیدی ہے, اور یہی روشن آداب الحمدللہ ہم اہل توسط کو ملحوظ رہتے ہیں. الحمدللہ ہم وہ اہل توسط و اعتدال ہیں کہ جو درمیانہ رستہ رکھتے ہیں, نہ تو حد سے بڑھتے ہیں نہ حد سے گھٹتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اہل سنت کے موقع پر قائم و دائم رکھے اور صحابہ کرام کی عظمت پر پہرا دینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.